اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں کہا، جبریل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استفا کیا ان کا، میں نے چنا ہے، اور اس اختیار میں کس کا عمل دخل ہے؟ کسی اور کا نہیں۔ قریش نے شکایت کی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ایک یتیم پر ہی نازل ہونا تھا۔ ان کی کیا پیکنگ ہے، ان کے کیا فائنینسز ہیں؟ اچھے بھلے دو بڑے شہر ہیں ہمارے، مکے کا بڑا شہر ہے، اس میں بڑے ملینئرز ہیں، طائف میں بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، بزنس والے لوگ ہیں، لوگ ان کی بات پہلے ہی سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو عزت سے سلام کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں شہروں میں سے کوئی ایک ہی بڑا آدمی، اس کو یہ قرآن دے دیا جاتا تو کتنا آسان ہو جاتا سب کے لیے ماننا، وہ پہلے ہی انفلوئنسر ہے، اس کے پہلے ہی فالوورز ہیں، ان کو دیا ہے قرآن، اس سے اچھی کوئی چوائس نہیں تھی کیا شہر میں؟ اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یصطفی، اس اختیار میں کس کا عمل دخل ہے؟ اور اس کو تمہیں اپنی وجوہات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خالص اس کی مرضی ہے۔ یہ سوال وہ رسول کو ہی کیوں چنا؟ کسی نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا، اچھا اللہ نے عرب رسول کیوں چنا، چائنیز کیوں نہیں چنا، افریقی کیوں نہیں چنا، یورپین کیوں نہیں چنا، فلانا کیوں نہیں چنا؟ اس کا جواب اللہ کہ ہاں ایک سادہ سا جواب ہے، اللہ یصطفی، بات ختم۔ یہود نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس تو خاص پیپرز ہیں کہ رسول ہمارے ہاں ہی آتا ہے، یہ تو ان کے پاس تو پیپر ورک نہیں ہے، یہ تو بنو اسماعیل سے ہیں، ان کے پاس تو سٹیزن شپ نہیں ہے رسالت کی، ان کے پاس کیسے آ گیا، ایسے کیسے قبول کر لیں؟ ان کا مسئلہ بھی کیا تھا کہ وہ عرب ہے اور وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بنو اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ آگے ان کا ایک مزید مسئلہ ہوا، پوچھتے ہیں رسول سے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ ٹھیک ہے وہی آتی ہے آپ پہ، کون سا فرشتہ بھیج دیتا ہے آپ کو وہی؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ اچھا یہ جبریل جو ہے نا، یہ اس سے پہلے ہمارے بہت پھڈے ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں، اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ٹھیک ہے ہم مان بھی لیتے۔ تو جبریل علیہ السلام سے بھی مسئلہ، انہیں کیوں چنا؟ ان کے ساتھ تو بڑے ہمارے مسئلے پہلے ہو چکے ہیں، کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ٹھیک ہے ہم مان بھی لیتے۔ اس کے بارے میں بقرہ میں بھی تبصرہ ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اللہ نے اس کے جواب میں بھی کہہ دیا اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اور اس اپنی مرضی سے۔ وہ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن دوسرا لفظ کیا تھا؟ هو اجتباکم، اجتبا کرنا۔ میں نے کیا بتایا تھا اجتبا کے بارے میں؟ کس بنیاد پہ چننا؟ کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ، امتیاز کی بنیاد پہ، مقصد کی بنیاد سے۔ اور یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے، جو بھی اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ بس جی اب ہیں مسلمان تو کیا کریں، ہماری قسمت میں ہی اسلام تھا۔ اللہ کی نہ، صرف قسمت کی بات نہیں ہے، اس نے ہر ایک مسلمان کے بارے میں کہہ دیا تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، اور اس خاص مقصد کے لیے تم ہی کوالیفائڈ تھے، اس لیے تمہیں چنا گیا ہے، اور جو کام تم سے نکالنا تھا وہ کسی اور سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، اسی لیے تمہیں چنا ہے۔ یہ آیت سننے کے بعد کسی مسلمان کے دماغ میں یہ گمان نہیں رہ سکتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، کہ میں بیکار ہوں، میرا کیا فائدہ، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو اس نے کتنا کچھ کر لیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ اس لیے نہیں کیا کہ ابھی آپ کو اپنا استعمال سمجھ نہیں آیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اس مقصد کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا۔ اس آلے کو اس والے پیج کے لیے استعمال کرنا ہے، اس آلے کو کسی اور پیج کے لیے استعمال کرنا ہے، ایسی بات ہے نا۔ هو اجتباکم، اس آیت میں بڑی اہم حکمت ہے قرآن کی، کہ ہر مسلمان سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو جانتے ہوئے اور آپ کی صلاحیات کو دیکھتے ہوئے آپ کا اختیار کیا ہے اور آپ کو اس امت کا حصہ بنایا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔